मेरा नाम है महावीर प्रसाद सैनी और मैं पैसे से प्लम्बर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉन्ट्रैक्टर। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ और खास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ, ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मजहब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं, तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूं तो मुझसे पूछा गया आजाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूं। अरे कहां जा रहे हो तुम? वहां नहीं तो आजाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहां भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, वही चीजें हैं आम इस्लाम में, फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग से आ रही है और वो हैरान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नजरिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्जी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतनी शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपका सवाल ये था कि मुसलमान का कुरान है कि मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगाम में मानते, तो इसके अंदर सेक्ट्स क्यों हैं, इसके अंदर फिरके क्यों हैं, इसमें ग्रुप्स क्यों हैं? और फिर आगे भी ये कहा आपने कि आप जब 10 मुसलमानों ने कहा ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे, तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आज़ाद मैदान जाइए, 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके जरिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया।
کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں، جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائیں گا، کیسا بہکائیں گا، ہم بھی تو دیکھے، کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے. تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا، جو لوگ کہہ رہے مت آئیے، ان کا شکر گزار ہوں. میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلاٹ کیا، پلان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا. اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں اور میں اللہ سبحانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے. آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے. ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں. مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے. افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈمکا ہے. اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو. ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ سورہ 2 کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ بانٹو. اللہ کہتا ہے مت بانٹو. اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کہ مت بانٹو، پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، کون جائیں گا جنت میں، اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے. ہمیں اسلام، دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں. اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. جو بھی اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں. اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں.
جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں. جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے, آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے, لیکن میرا آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جینے والے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے, اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا, 1 مہینے بعد کروں گا, میرا ذرا کام باقی ہے, 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, نیا فلیٹ مل جائے گا میں اس میں جاؤں گا, جو بھی ہے, کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کہ نہیں. نہ مجھے نہ آپ کو, میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو جائے, یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو, یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے, اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے, تو آپ اس میں دیر مت کیجیے. مشکلات تو آتے رہیں گے, آپ قبول کرو یا نہیں کرو, قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے, نہیں کرے تو بھی آئیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ہمارے لیے امتحان ہے. تو اس لیے میں درخواست ہے, اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے, آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے. میں آپ سے یہ کہوں گا, آپ کو پبلک میں شہادت دینے کی ضرورت نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادت دینے کی شرط ہی نہیں ہے. آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے, آپ اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا, آپ سے یہ درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, اگر یقین ہے دل میں قبول کرو. لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں, مائک پہ شہادت دینے کی ضرورت ہی نہیں, ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ, اللہ کو مانو, یہ مانو کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اناؤنس آپ 1 ہفتے بعد کرو, 2 ہفتے بعد کرو, 1 سال کرو, 2 سال بعد, اس میں کوئی اعتراض نہیں. اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں, لیکن اگر آپ کی کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے, لیکن دل میں تو کم از کم مان لو. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو ورونو, دا یو ویډیو زما مخې راغله او ما غوښتل چې تاسو سره هم شیر کړم او تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې د فرقواریت څومره زیات نقصان زموږ د مسلمانانو له او چې کوم د زموږ امت ته دی له رسېدلی. د هندو تاسو وکتلو ګرانو, دا وایي چې زه ډاکټر ذاکر نایک له وایي چې زه کله ستا د کانفرنس له راتلمه, ستا د اجتماع له چې راتلمه, نو ما له په لاره کې لس 11 کسان را سره ملو شو. په هغې کې یو خو امام مسجد هم و, امام هم و, ملا و, او هغې ټولو زه منې کړم چېرې دی. او دا سړی په خپله دی هندو او هغې له ویلي چې د ډاکټر ذاکر نایک د کانفرنس ته چې ور نه شي هغه به درله نورې خبرې وکړي او تا به ګمراه کړي. سوچ کوه چې یو مسلمان هندو له وایي چې د بلې د خلکو له ور نه شي, دی به دې ګمراه کړي. هندو له یو کس وایي. نو دا په نن سبا زمانه کې زمونږ امت مسلمه هم دا حالات دی. ډېر مسلمانان به تاسو وینئ چې هغه د هندوانو نه یا د چې کوم غیر مسلمه دي, یهود دي, عیسایان دي, د هغې نه هیڅ نفرت نه کوي. خو د هغې په مقابله کې یو مسلمان, هغه مسلمان چې د نه به ډېر په الله مین وي, د نه به ډېر په نبي علیه السلام عزت کوي, مینه او محبت به ورسره کوي, د الله او د رسول سره به مینه لري. خو په یو څو خبرو باندې به ورسره د دې اختلاف یا د یوې فرقې په وجه یا نور څه معمولي یو څو اعمالو په وجه, نو د هغې په وجه دی به د هغه نه دومره نفرت کوي. او سوچ کوئ همدا نفرت کې شیطان هم د ده ملګرتیا کوي. کنی شیطان چې نه وی یو انسان د چا نه ولې نه څه پوله پټې شریکي نه بل څه, خو چې ورله پته ولګي چې دا زما فرقې نه بغیر د بلې فرقې کس دی, د هغې نه هغه نفرت کوي. نو په دې کې زمونږ د بعضې مولیانو هم ښه مضبوط کردار دی,
خو عام چې کم عوام د ګرانو ورونو تاسو له زه صرف او صرف دا یو مشوره در کومه چې کله هم تاسو په یو کس باندې پوه شئ چې دی الله مني، نبي علیه الصلاة والسلام مني، د ختم نبوت منکر نه دی، یا د فرشتو یا د قیامت د ورځې یا د تقدیر، دا چې کوم بنیادی فرایض دي او دا چې کوم بنیادی عقیدې دي، منځ روژه او زکات، دا چې کوم فرایض دي منکر نه دی او د دین انکار نه کوي، مسلمان دی. بس د هغې سره که څه اختلافي خویي ده، خو بیا هم هغه په ما باندې تقریبا دا چې څومره شپږ اووه اربه غیر مسلمه دي، 15 نیمه ارب، د ټولو نه په ما باندې ګران دی.